ہاں دوستو، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے دریاؤں کے بارے میں کہ پاکستان میں کتنے دریا بہتے ہیں اور کون سا دریا کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں جا کر گرتا ہے۔ کسی پہاڑ یا جھیل سے بہت سا جب پانی نکل کر خشکی پر دور تک بہتا چلا جائے تو اسے دریا کہتے ہیں۔ دریا یا کسی دوسرے دریا سے جا ملتے ہیں یا کسی بحر یا بحیرے میں جا گرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے چند دریاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کہاں سے نکلتے ہیں اور کس سے جا ملتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ ہے۔ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم دریا ہے۔ دریائے سندھ کی شروعات تبت کی ایک جھیل مان سروور کے قریب سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ دریا بھارت اور پاکستانی کشمیر سے گزرتا ہوا صوبہ سرحد میں داخل ہوتا ہے۔ صوبہ سرحد میں اسے اباسین بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے دریاؤں کا باپ۔ دریائے سندھ کو شیر دریا بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ سرحد میں دریا پہاڑوں سے میدانوں میں اتر آتا ہے اور اس کے بعد صوبہ پنجاب اور سندھ سے گزرتا ہوا کراچی کے قریب بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ دریائے بیاس کوہ ہمالیہ سے نکلتا ہے اور مشرقی پنجاب، بھارت کے ضلع امرتسر اور جلندھر کے درمیان سے گزرتا ہوا فیروز پور کے قریب دریائے ستلج سے مل جاتا ہے۔ پھر مؤخر الذکر نام سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی فوجیں یہاں آ کر رک گئی تھیں۔ دریائے جیلم کوہ ہمالیہ میں چشمہ ویری ناگ سے نکل کر سری نگر کی ڈل جھیل سے پانی لیتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور جنوب مغرب کو بہتا ہوا تریمو کے مقام پر دریائے چناب سے مل جاتا ہے۔ یہ مشرقی پنجاب کے دریاؤں میں سے اہم دریا ہے۔ دریائے ہب پاکستان میں کراچی کے قریب ایک چھوٹا دریا ہے۔ یہ بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں کوہ کیرتھر سے شروع ہو کر بحیرہ عرب میں گرتا ہے۔ اپنے آخری حصے میں یہ دریا صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کے مابین سرحد بناتا ہے۔ 1981 میں اس دریا پر ایک ڈیم بنایا گیا تھا جسے ہب ڈیم کہتے ہیں۔ یہ ڈیم لسبیلا کے لیے آبپاشی اور کراچی کے لیے پینے کا پانی فراہم کرتا ہے۔ دریائے استور دریائے سندھ کا ایک معاون دریا ہے جو کہ وادی استور میں سے بہتا ہے۔ دریا درہ برزل کے مغربی ڈھلان سے شروع ہوتا ہے۔ دریائے استور دریائے گلگت کو متناسقات کے مقام پر ملتا ہے۔ دریائے باڑہ خیبر ایجنسی خیبر پختونخوا پاکستان میں ایک دریا ہے۔ دریائے باڑہ کی ابتدا وادی تیرا تحصیل باڑہ خیبر ایجنسی سے ہوتی ہے۔ یہ دریائے کابل جو کہ وارسک ڈیم سے نکلتا ہے میں شامل ہونے کے بعد پشاور میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا رخ شمالی مشرقی سمت میں ضلع نوشہرہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ دریائے توی ایک ایسا دریا ہے کہ جموں شہر میں بہتا ہے۔ عام طور پر بھارت میں دیگر دریاؤں کی طرح دریائے توی بھی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دریائے توی کی لمبائی 141 کلومیٹر ہے۔ یہ دریا جموں شہر کے پل کے قریب وسیع ہے۔ جموں شہر کے بعد یہ پاکستان میں پنجاب کے دریائے چناب میں شامل ہو جاتا ہے۔ دریائے توی دریائے چناب کا بائیں کنارے پر ایک معاون دریا ہے۔ دریائے راوی بھارتی پنجاب کے ضلع کانگڑا میں درہ روہتنگ سے نکلتا ہے اور 720 کلومیٹر لمبا ہے۔ دریائے راوی پاکستان میں پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے مقام پر داخل ہوتا ہے۔ دریائے راوی اور دریائے چناب کا درمیانی علاقہ رچنا دوابہ کہلاتا ہے۔ دریائے راوی کو بڈھا راوی بھی کہا جاتا ہے۔ دریائے چناب بھارت کی ریاست ہماچل پردیش کے ضلع لاہور میں واقع ہے۔ بلائی علاقوں میں اس کو چندر بھاگا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ جموں کشمیر کے جموں علاقے سے بہتا ہوا پنجاب کے میدان میں داخل ہوتا ہے۔ پاکستان کے ضلع جھنگ میں تریمو براج کے مقام پر یہ دریا دریائے جیلم سے جا ملتا ہے۔ دریائے ستلج پنجاب کے دریاؤں میں سے ایک دریا کا نام ہے۔ دریائے ستلج یہ تبت کی جھیل راکشا شتل سے نکلتا ہے۔ اس کی کل لمبائی 1448 کلومیٹر ہے۔ ستلج کو یونانی زبان میں سرخ دریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا قدیم نام سادری ہے۔ تبت کے مقامی لوگ اسے دریائے ہاتھی بھی کہتے ہیں۔ دریائے ستلج ہمالیہ کی گھاٹیوں سے گزر کر ہماچل پردیش کی ریاست میں 900 میل تک کے علاقے کو سیراب کرتا ہوا ضلع ہوشیار پور کے میدانی علاقے میں آ جاتا ہے۔ یہاں سے ایک بڑی نہر کی شکل میں جنوب مغرب کی طرف بہتا ہوا دریائے بیاس میں گر کر پاکستانی پنجاب کے ضلع قصور میں پاکستانی علاقے میں داخل ہوتا ہے اور اچ شریف سے ہوتا ہوا
پائنند کے مقام پر دریائے چناب میں ضم ہو جاتا ہے۔ دریائے سوات پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک اہم دریا ہے۔ یہ کوہ ہندو کش سے وادی کالام اور ضلع سوات کی طرف بہتا ہے اور ضلع لوئر زیریں اور مالا کنڈ سے ہوتا ہوا وادی پشاور میں چارسندہ کے مقام پر دریائے کابل میں جا گرتا ہے۔ دریائے کابل جو افغانستان میں کوہ ہندو کش کی ذیلی شاخ کوہ سنگلاخ سے نکلتا ہے اور پاکستان میں اٹک کے قریب دریائے سندھ میں مل جاتا ہے۔ اس دریا کی کل لمبائی 700 کلومیٹر ہے۔ دریائے نیلم کشمیر میں دریائے جہلم کا ایک معاون دریا ہے۔ بھارت میں سے دریائے کشن گنگا بھی کہتے ہیں۔ یہ آزاد کشمیر کے شہر مظفر آباد کے قریب دریائے جہلم میں گرتا ہے۔ اس مقام سے کچھ ہی آگے جہلم پر مغلا ڈیم بھی بنایا گیا ہے۔ دریائے سواں پوٹھوہار پاکستان کا ایک اہم دریا ہے۔ یہ مری کی پہاڑیوں سے شروع ہوتا ہے، پھر اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال، اٹک اور میاں ویالی کے اضلاع سے ہوتا ہوا کالا باغ کے مقام پر دریائے سندھ میں جا گرتا ہے۔ اس کی لمبائی 250 کلومیٹر ہے۔ دریائے کنہار پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وادی ناران میں لولوسر جھیل سے شروع ہوتا ہے اور ملکہ پربت، جھیل سیف الملوک، مکڑا چوٹی اور وادی کاغان کا پانی سمیٹتا ہوا دریائے جہلم سے آ ملتا ہے۔ اس کے پانی میں عمدہ ٹراؤٹ مچھلی پائی جاتی ہے۔ دریائے یوب یہ صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ دریا کا نام اصل ایرانی زبان سے ہے۔ پشتو زبان میں یوب کا مطلب بہتا ہوا پانی ہے۔ دریائے یوب کی کل لمبائی 410 کلومیٹر ہے۔ دریائے گومل جنوبی وزیرستان سے گرا ہوا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے درمیان سرحد بناتا ہے۔ جنوبی وزیرستان سے دریا پاکستان کے ضلع ٹانگ کی وادی گومل میں داخل ہوتا ہے اور بنیادی طور پر یہاں دریائے گومل کا پانی وادی گومل میں کاشت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں دوستو، تو آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی پاکستان میں بہنے والے دریاؤں کے بارے میں۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ہم اس سے اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ شکریہ۔